السلام علیکم پیارے ویورز۔ گرمی کی شدت اور لو نے میرا سانس لینا محال کیا ہوا تھا، اوپر سے گاڑی کا AC بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ میں نے گاڑی کی ہیٹ کم کرنے اور تھوڑی تازہ ہوا کھانے کے لیے گاڑی سڑک کے کنارے چھاؤں میں کھڑی کر دی اور خود گاڑی سے باہر نکل کر اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ یہ AC نے بھی آج ہی خراب ہونا تھا، میں منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ کہ اچانک مجھے ایک معصوم سی آواز نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ صاحب جی، میرے بھائی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، صبح سے میری کوئی پینسل نہیں بکی۔ یہ کوئی 12-13 سالہ بچی تھی جو ایک ہاتھ میں پینسلوں کا بنڈل اور دوسرے ہاتھ کی انگلی اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں تھمائے مجھ سے مخاطب تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی عجیب سی سوالیہ نظروں سے کبھی میرے چہرے اور کبھی اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ صاحب جی لے لو نا، ایک پینسل صرف 10 روپے کی ہے، بچی نے ایک بار پھر مجھ سے اصرار کیا۔ میرا گرمی سے برا حال تھا، جی چاہا کہ ان دونوں کو جھڑکی دے کر یہاں سے بھگا دوں، مگر پھر نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی میرا ہاتھ میری جیب میں چلا گیا۔ میں نے والیٹ نکالا اور 50 کا نوٹ بچی کی طرف کر دیا۔ وہ خود میں بڑا سخی بن کے اسے تکبرانہ لہجے میں بولا، یہ لو۔ بچی میرے لہجے سے بے نیاز جلدی سے بولی، صاحب جی کتنی پینسلیں دوں؟ 10 کی ایک ہے اور 50 کی 5۔ اس کی آواز اور آنکھوں میں عجیب سی خوشی تھی۔ صاحب جی 5 لے لو، میں بھی صبح سے بھوکی ہوں۔ وہ پینسلیں گننا شروع ہو گئی۔ مجھے اس پہ عجیب سا غصہ آنے لگا اور دوسری طرف منہ پھیر کر میں بولا، لے جاؤ پیسے اور جان چھوڑو، نہیں چاہیے مجھے پینسل۔ دوسری طرف کوئی جواب نہیں تھا، بس خاموشی تھی۔ چند لمحوں بعد یہ سوچ کر میں نے رخ پیچھے پھیرا کہ وہ دونوں جا چکے ہوں گے، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ بچی کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کی آواز اس کے حلق میں دبی تھی۔ 50 کا نوٹ میری طرف بڑھا کر اس نے بہت مشکل سے مجھے بولا، نہیں صاحب جی میں بھیک نہیں مانگتی، ماں کہتی ہے جو بھیک مانگتے ہیں قیامت والے دن ان کے ماتھے پر سیاہ داغ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اس 50 کا نوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر واپس مڑ گئی۔ میں پھٹی ہوئی آنکھوں سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مجھے میرا دل کسی بہت ہی گہری کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا یہ جملہ میرے کانوں اور ذہن میں زور زور سے گونج رہا تھا، ماں کہتی ہے جو بھیک مانگتے ہیں قیامت والے دن ان کے ماتھے پر سیاہ داغ ہوگا۔ میرا جسم پسینے میں تر ہو گیا، مگر اب کی بار یہ گرمی کا پسینہ نہیں، ندامت اور شرمندگی کا پسینہ تھا۔ میں خود کو بہت چھوٹا اور حقیر سمجھ رہا تھا، جو کہ بالکل سچ تھا۔ اس دفعہ میری آواز میرے حلق میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی اور میں انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے انہیں آواز دی، ٹھہرو بیٹا۔ میری آواز بڑبڑائی ہوئی تھی۔ میری آواز پہ وہ دونوں بہن بھائی نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے پوچھا، کتنی پینسلیں ہیں تمہارے پاس؟ بچی نے اپنے بھائی کا ہاتھ چھوڑا اور دوڑ کر میرے قریب آ کر مجھ سے پوچھا، صاحب جی آپ ساری پینسلیں لے لو گے؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے رخ دوسری طرف کر کے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، ہاں ساری لوں گا، کتنے کی ہیں سب؟ میں اس کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، مگر دوسری طرف منہ کر کے میرا ضبط ٹوٹ گیا اور آنسو میری آنکھوں سے میرے گالوں پر بہہ گئے۔ میں کنگ آنکھوں سے بس ایک بار اسے دیکھ پایا جو پینسلیں گن رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو دوں۔ صاحب جی 9 پینسلیں ہیں ساری، 10 روپے کے حساب سے 90 روپے بنے، اور میری طرف پینسلیں کر کے حساب بتا رہی تھی۔ میں نے والیٹ سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اسے تھما دیا۔ اس نے بھائی کے ہاتھ سے 10 کا اکلوتا نوٹ پکڑا، جو کہ شاید صبح سے اب تک کی کمائی تھا، اور میرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے بولی، شکریہ صاحب جی۔ میں چاہتا تھا اس کے معصوم اور ننھے ہاتھ چوم لوں اور میرے والیٹ میں جتنے پیسے ہیں سب انہیں دے دوں، مگر اس کی خودداری میں دیکھ چکا تھا۔ میں انہیں دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اور میری آنکھوں میں اب کی بار خوشی اور احساس کے آنسو تھے۔ وہ پینسلیں آج بھی میرے پاس ہیں، انہیں جب بھی دیکھتا ہوں عجیب سے دلکش احساس میں گم ہو جاتا ہوں اور وہی جملہ میری سوچوں میں بار بار گونجتا ہے، ماں کہتی ہے جو بھیک مانگتے ہیں قیامت والے دن ان کے ماتھے پر سیاہ داغ ہوگا۔ تو ویورز، اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔